السلام علیکم دوستو، رئیسی انفو ہب میں آپ کو ایک بار سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا قصہ نمبر 6 ہے، باہوال کتاب موت کا منظر۔ قصہ بنی اسرائیل کے ایک ظالم کا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامیاں کر رہا تھا کہ اتنے میں دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا تو کون ہے اور گھر میں آنے کی اجازت تجھے کس نے دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے دبدبے سے میں ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور تکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز منع کر سکتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپکپی آ گئی اور اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بعد آج سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہوں گے؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا، اب اس کا وقت چلا گیا ہے، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانسیں تیری پوری ہو چکی ہیں اور تیرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور اب تو تیرے پاس کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتوں نے کہا، تیرے اعمال جو آگے ہوں گے تم انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی تیرا ٹھکانہ ہوگا اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہاں میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے آخری جہاں میں ملے گا۔ اس نے کہا، میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اس کو اس طرف لے جاؤ، یعنی سورہ معراج کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ آگ ایک ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا سے حق میں منہ پھیرا اور بے روحی کی، وہ آگ خود ہی بدلہ لے لے گی اور اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید کاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردے پر اس وقت کیا گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ ان کو اس کی حالت پر ہونے لگے گی جو اس پر گزر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس سے صرف یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کو اپنے دماغ میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور موت ایک منٹ کا بھی آپ کو مہلت نہیں دے گی۔ اگر آپ لوگوں کو، میرے پیارے بہنوں بھائیوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔